subscribe to our channel and press the السلام bell علیکم عزیز icon. طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 12th ہسٹری کوسچن بینک اطلاقی سوال جواب اور سرگرمیاں دیکھیں گے۔ سوال نمبر 2 ہے، مختصر نوٹ لکھیے۔ یہ کل 4 نمبرات یا پھر 5 نمبرات کے لیے آئے گا۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 5، مختصر نوٹ لکھیے۔ یہ سوال نمبر 2 کا حصہ ہے۔ یا پھر تصورات کو واضح کیجیے۔ اس میں 2 بھی پوچھے جا سکتے ہیں یا پھر ایک ہی۔ تصور واضح کرنے کے لیے 2 یا مختصر نوٹ کے لیے 1۔ پہلا ہے صلیبی جنگیں۔ اس کا جواب ہے 11ویں صدی میں یروشلم اور بیت الحم، بیت المقدس 2 ایسے شہر مانے جاتے تھے جو یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمان حکمرانوں کے لیے یکساں طور پر مقدس مانے جاتے تھے۔ 11ویں صدی عیسوی کے دوران یورپ میں عیسائیوں کے ذریعے ان مقدس شہروں کے دوبارہ حصول کے لیے لڑی گئی متعدد جنگوں کو صلیبی جنگوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دوسرا سوال ہے، یورپ میں دھات کے کام۔ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، یوں تو انگلستان میں لوہے کی بے شمار کانیں موجود تھی، مگر خالص لوہے کو حاصل کرنے کے لیے جدید تکنیک کی ضرورت تھی۔ دوسرا نقطہ ہے، گزرتے وقت کے ساتھ لوہے کی بھٹیوں میں لگنے والا ایندھن لکڑی سے کوئلے پر آ گیا، جس سے زیادہ درجہ حرارت حاصل کرنا ممکن ہوا، جو خالص لوہے کی بڑے پیمانے پر پیداوار کا موجب بنا۔ تیسرا نقطہ ہے، بعد میں بھٹی کو طے شدہ درجہ حرارت تک جلانے اور گیس بھرنے کے عمل کو جاری رکھنے کے لیے مخصوص مشینیں بنائی گئی۔ چوتھا نقطہ ہے، 1865 عیسوی میں پگھلے ہوئے لوہے سے اسٹیل کی پیداوار کے عمل کی ایجاد ہوئی۔ پانچواں نقطہ ہے، اس طرح لوہے کی صنعت میں ایک بڑی تبدیلی کے دور سے گزری، لوہے کی پٹیاں بنانے کے طریقے میں ترقی ہوئی اور لوہے کے پٹرے مثلاً ریل کی پٹریاں بنائے جانے لگی۔ نو آبادیاتی نظام کی شکل ہیت۔ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، یورپی باشندے مہم جوئی، شہرت، نامعلوم علاقوں کی دریافت، سونے کی کانوں کی تلاش وغیرہ مختلف مقاصد اور عزائم کے ساتھ دنیا کے کونے کونے میں جا پہنچے۔ دوسرا نقطہ ہے، بعد ازاں تجارت کے زبردست پھیلاؤ کی وجہ سے تمام یورپی ممالک میں آپسی مقابلہ آرائی شروع ہو گئی۔ تیسرا، یورپی باشندے دنیا میں جہاں کہیں بھی گئے، انہوں نے وہاں اپنی نوآبادیات قائم کی۔ ان سامراجی ممالک میں معاشی، سماجی اور سیاسی بالادستی کے لیے مقابلہ آرائی شروع ہو گئی۔ چوتھا نقطہ ہے، جارحانہ قوم پرستی، نسلی برتری کے جذبات، صنعت کاری، جارحانہ طریقہ کار وغیرہ نے نوآبادیاتی نظام کی توسیع کی بنیاد رکھی۔ یورپی باشندے امریکہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ کے علاقوں میں جا پہنچے۔ انہوں نے ان خطوں کی آب و ہوا کو اپنے لیے موافق پایا، تاہم براعظم ایشیا کی آب و ہوا میں اپنے آپ کو ڈھالنا آسان نہیں تھا۔ چھٹا نقطہ ہے، موسم سازگار ہو یا ناسازگار، دشواریوں کے باوجود یورپی باشندوں نے مقامی لوگوں کو اپنی زمینوں سے بے گھر کر دیا۔ ساتواں نقطہ ہے، برطانوی باشندے ہوں، ڈچ ہو، پرتگیز یا فرانسیسی، ہر کسی نے ایسے متعدد راستے اختیار کیے کہ مقامی لوگ بے گھر، مصیبت زدہ اور مایوس ہو گئے۔ آٹھواں نقطہ ہے، صنعتی انقلاب کی وجہ سے یورپی ممالک کو اپنا زائد پکا مال بیچنے کے لیے نئے نئے بازاروں کی ضرورت پڑی۔ صنعتی پیداوار نے بڑے پیمانے پر جمع ہونے والی دولت کا انبار لگا دیا تھا۔ نواں نقطہ ہے، یورپی ممالک کو اپنی صنعتوں کے لیے مزید بڑے پیمانے پر خام مال فراہم کرنے والے اضافی و مستقل ذرائع کی ضرورت تھی۔ 10واں نقطہ ہے، 19ویں صدی کے نصف آخر میں صنعتی انقلاب کے نتیجے میں انگلستان نے شاندار اور منافع بخش تجارتی نظام قائم کر لیا۔ 11واں نقطہ ہے، اپنی بحری فوج کی مدد سے برطانیہ نے براعظم ایشیا اور افریقہ کے ممالک میں اپنی بالادستی قائم کر لی۔ 12واں نقطہ ہے،
بڑے پیمانے پر منافع کمانا، اس اضافی منافع کی سرمایہ کاری، اچھی سرمایہ کاری کے لیے نوآبادیات سے تجارت بڑھانا، اس اچھی سرمایہ کاری پر بھرپور منافع کمانا، یہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ بن گیا۔ 13واں نقطہ ہے، انگلستان کی طرح فرانس، بیلجیم، اٹلی اور جرمنی وغیرہ ممالک نے بھی اپنی نوآبادیات کے قیام کی سخت کوشش کی۔ امریکی جنگ آزادی، اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے، برطانوی سامراج سے آزادی کے حصول کے لیے امریکہ کی 13 نوآبادیات نے ایک اتحاد قائم کیا۔ 4 جولائی کے اجلاس سیکنڈ کانٹیننٹل کانگریس میں آزادی کا اعلان نامہ پیش کیا گیا اور اسے منظوری دی گئی۔ دوسرا نقطہ ہے، یہ اعلان نامہ تھامس جیفرسن نے تیار کیا تھا۔ اس دستاویز کے اہم نقطے کے طور پر یہ اعلان کیا گیا کہ امریکہ کی 13 نوآبادیات اب آزاد اور خود مختار ریاستیں ہیں۔ تیسرا ہے، اس دستاویز کا ایک اہم نقطہ وہ بیان ہے جس میں انسان کے 3 بنیادی حقوق مثلاً زندگی، آزادی اور خوشی یعنی خوشحالی کا حصول شامل ہے۔ چوتھا نقطہ ہے، اس میں یہ بیان کیا گیا کہ یہ انسانوں کی وہ قدرتی حقوق ہے جسے کوئی چھین نہیں سکتا۔ پانچواں، نوآبادیاتی علاقوں اور برطانوی فوج کے درمیان کچھ عرصے جھڑپیں جاری رہی جس کے نتیجے میں متعدد لڑائیاں ہوئی، جس کے بعد نوآبادیات نے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا۔ چھٹا نقطہ ہے، آخرکار ساراٹوگا کے مقام پر نوآبادیات نے برطانوی فوج پر فیصلہ کن فتح حاصل کی۔ یہ فتح نوآبادیات کے لیے ایک اہم موڑ ثابت ہوئی جس میں فرانس بھی برطانیہ کے خلاف نوآبادیات کی جدوجہد کی حمایت کرنے پر راضی ہو گیا۔ ساتواں نقطہ ہے، آخرکار اسپین بھی نوآبادیات کی آزادی کی جدوجہد میں شامل ہو گیا۔ آٹھواں نقطہ ہے، 7 اکتوبر 1780 عیسوی کو جارج واشنگٹن نے برطانوی فوج کو شکست دے دی۔ 19 اکتوبر کو برطانوی جنرل لارڈ کارنوالیس نے ہتھیار ڈال دیے اور امریکہ آزاد ہو گیا۔ یہ مختصر نوٹ لکھنا ہے، پرارتھنا سماج۔ پرمہنس سبھا کی وجہ سے پرارتھنا سماج کی بنیاد پڑی۔ دوسرا، دادو پانڈورنگ تڑگٹکر نے اس کی بنیاد رکھی، جبکہ ڈاکٹر آتما رام پانڈورنگ، جسٹس ایم جی راناڈے، ڈاکٹر بھنڈارکر وغیرہ اس کی بنیادی اراکین میں سے تھے۔ توہم پرستی، ستی پرستی کی مخالفت کی اور وحدانیت یعنی توحید پر زور دیا۔ چوتھا نقطہ ہے، انہوں نے یتیم خانے جاری کیے اور لڑکیوں کے لیے اسکول کھولے، رات کے لیے اسکول یعنی شبینہ مدارس کھولے۔ چوتھا نقطہ ہے، انہوں نے مساوات مرد و زن، ذات پات کی تفریق کا خاتمے پر توجہ دی اور دنیاوی زندگی کی اقدار کی ستائش کی۔ دوسرا ہے ستیہ شودھک سماج، اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے، 1873 عیسوی میں مہاتما جیوتی راؤ پھولے نے پونا میں ستیہ شودھک سماج کی بنیاد ڈالی۔ دوسرا، انہوں نے فکری اور عقلی بنیادوں پر سماج کی ظالمانہ اور ناانصافی پر مبنی رسم و رواج کے خلاف سخت آواز اٹھائی۔ تیسرا، مہاتما جیوتی راؤ پھولے نے ان سماجی رسم و رواج کی شدید مذمت اور سخت مخالفت کی جس نے ہندوستانی سماج کی عوام کو خراب حالت میں رہنے پر مجبور کر دیا۔ چوتھا، انہوں نے کسانوں، کاریگروں، مزدوروں اور مختلف دبی کچلی ذاتوں کی فلاح و بہبود اور ترقی کے نئے راستے دکھائے، وحدانیت کی تعلیم دی، ویدوں پرانوں کی بالادستی کی مخالفت کی، اقلیت پسندی کو ترجیح دی، پجاریوں کی چیرہ دستیوں اور بت پرستی، رہبانیت یاتراؤں کی مخالفت کی، چمتکاروں پر یہ اندھے اعتقاد کی مخالفت اور موت کے بعد کی دنیا کے نظریے کی مخالفت، یہ ستیہ شودھک سماج کی خصوصیات میں شامل تھی۔ انتہا پسند، اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے، ابتدا سے کانگریس میں 2 گروہ بن گئے تھے، ایک اعتدال پسند گروہ اور دوسرا انتہا پسند گروہ۔ انتہا پسند مفکرین وہ تھے جنہوں نے اصرار کیا کہ آزادی یہ ہماری فطری
اور اولین ترجیح ہونی چاہیے، کیونکہ ایک آزاد قوم ہی سماجی اصلاحات کے لیے سازگار ماحول فراہم کر سکتی ہے۔ دوسرا نقطہ ہے، لوک مانیہ تلک جو انتہا پسند گروہ کے لیڈر تھے، وہ اس بات پر بضد رہا کرتے تھے کہ پہلے ہمیں اپنے اس گھر کو واپس حاصل کرنا چاہیے جو ہم سے دوسروں نے چھین لیا ہے، تب ہی ہم اس میں اصلاح کر سکتے ہیں۔ تیسرا، لوک مانیہ تلک کا ماننا یہ تھا کہ حکومت برطانیہ کسی بھی طرح کی درخواست، شکایات، عریضے اور تقریروں پر کان نہیں دھرے گی، اس لیے اس میں طاقت سے اپنی آزادی حاصل کرنا چاہیے۔ آزاد ہند فوج اس کا جواب ہے۔ پہلا نقطہ ہے، سال 1939 میں ہٹلر نے یورپ میں دوسری عالمی جنگ کا محاذ کھول دیا۔ دوسرا نقطہ، اس عالمی جنگ میں جاپان نے جرمنی کا اتحادی بننے کا فیصلہ کیا اور ایشیا کے جنوب مشرقی برطانوی علاقوں کو فتح کر لیا۔ بے شمار بھارتی سپاہیوں کو جاپان نے اپنا جنگی قیدی بنا لیا۔ تیسرا، راس بہاری بوس نے ان بھارتی سپاہیوں کو آزاد ہند فوج میں شامل کر لیا۔ بعد میں سبھاش چندر بوس نے اس فوج کی دوبارہ تنظیم کی۔ چوتھا نقطہ ہے، 1943 میں سبھاش چندر بوس نے سنگاپور میں آزاد ہند سرکار کا قیام کیا۔ پانچواں، 1943 کے اختتام تک انہوں نے انڈمان اور نکوبار جزائر بھی فتح کر لیے۔ چوتھا نقطہ، 1944 میں انہوں نے آسام کے مشرقی صوبے اور برطانوی فوجی چھاونی اراکان کو فتح کر لیا۔ ساتواں نقطہ ہے، آزاد ہند فوج کے سپاہی نامساعد حالات میں بھی لڑتے رہے، لیکن وہ امپھال تک نہیں پہنچ سکے اور نہ ہی اس پر قبضہ کر سکے۔ بھارتی سرکار اس کا جواب ہے۔ پہلا نقطہ ہے، مہاراشٹر کے ستارا ضلع میں ایک انقلابی کرانتی سنہا نانا پاٹل نے بھارتی سرکار یعنی متوازی حکومت قائم کر دی۔ انہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ ستارا ضلع میں انگریزی عہد کا خاتمہ کر کے عوامی حکومت قائم کر دی۔ تیسرا، اس حکومت نے باضابطہ طریقے سے انتظامی کام کاج سنبھال لیے اور لگان وصولی، نظم و نسق، قانون و انتظامیہ، عدل و انصاف اور مجرموں کو سزائیں دینے جیسے فرائض ادا کرنے شروع کر دیے۔ مجلس اقوام اس کا جواب ہے۔ امریکہ کے صدر وڈرو ولسن کی ایما پر مجلس اقوام کا قیام عمل میں آیا۔ امریکہ کے صدر وڈرو ولسن کے 14 نکاتی منصوبے میں عالمی امن پر زور دیا تاکہ دنیا میں امن و آشتی کی فضا کو برقرار رکھا جائے۔ اس منصوبے کا سب سے اہم نقطہ ایک بین الاقوامی تنظیم کا قیام تھا۔ صدر وڈرو ولسن کی ایما پر مجلس اقوام کی تشکیل عمل میں آئی۔ مجلس اقوام کا صدر دفتر جنیوا، سوئٹزرلینڈ میں تھا۔ اس کے درج ذیل مقاصد ہیں۔ پہلا ہے بین الاقوامی اشتراک و تعاون کو فروغ دینا۔ دوسرا، بین الاقوامی اختلافات کو افہام و تفہیم کے ذریعے پرامن طریقے سے حل کرنا۔ تیسرا، چھوٹے اور بڑے تمام ممالک کی آزادی و خود مختاری کا احترام کرنا اور قومی سالمیت کی ضمانت دینا۔ چوتھا، عالمی امن و انصاف قائم کرنا۔ ڈاکٹر دوارکا ناتھ کوٹنس اس اصطلاح کی وضاحت کریں گے۔ اس کا جواب ہے، ڈاکٹر کوٹنس 10 اکتوبر 1910 عیسوی کو سولاپور میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے دوسری عالمی جنگ کے دوران چین میں کام کیا، زخمی چینی فوجیوں کے علاج کے ذریعے مدد کی۔ جب جاپان نے 1937 عیسوی میں چین پر حملہ کیا تھا، چینی حکومت نے پنڈت نہرو کو زخمی چینی فوجیوں کی مدد کے لیے ڈاکٹروں کی ایک ٹیم بھیجنے کی درخواست کی تھی۔ اس ٹیم میں ڈاکٹر کوٹنس چیف تھے۔ انہوں نے زخمی چینی فوجیوں کی خدمت انجام دی۔ بدقسمتی سے ڈاکٹر کوٹنس 9 دسمبر 1942 عیسوی کو چین میں طاعون کی وبا میں فوت ہو گئے۔ ڈاکٹر کوٹنس نے اپنی بے لوث کام کی بدولت ہندوستان اور چین کے مابین دوستی کا پل بنایا۔ نامور ہندوستانی فلم ساز وی شانتا رام نے ڈاکٹر کوٹنس کی زندگی پر ایک فلم بنائی جس کا عنوان تھا ڈاکٹر کوٹنس کی امر کہانی۔ اس فلم نے ڈاکٹر کوٹنس کی یاد کو ابدی بنا دیا ہے۔
بینڈونگ کانفرنس، اس کا جواب ہے ہندوستان نے 1947 میں ایشین ممالک کی پہلی کانفرنس طلب کی۔ کانفرنس کے لیے 25 ایشیائی ممالک کے نمائندے شریک تھے۔ اس کانفرنس میں ایشیائی علاقائیت کا تصور کی شکل دی گئی تھی۔ اس کانفرنس میں ایشیائی عوام کو درپیش مشترکہ مسائل، ایشیائی ممالک کے معاشرتی، معاشی اور ثقافتی مسائل اور ایشیائی ممالک کے مابین باہمی تعاون کی ضرورت جیسے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کانفرنس کے بعد ایشین اور افریقی ممالک کی کانفرنس کی پہلی کانفرنس 1955 عیسوی میں انڈونیشیا کے بینڈونگ میں منعقد ہوئی۔ اس کانفرنس میں افریقی ایشیائی ممالک کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا اور عالمی امن و باہمی تعاون پر توجہ دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ افریقی اتحاد کا تصور، اس کا جواب ہے ایچ ایس ولیمز پہلا شخص تھا جس نے افریقی اتحاد کے بارے میں سوچا۔ انہوں نے لندن میں رہتے ہوئے ایک تنظیم تشکیل دی جسے افریقی ایسوسی ایشن کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی کانفرنس کا انعقاد 1900 عیسوی میں کیا تھا۔ 1919 میں افریقی رہنماؤں اور مفکرین کی ایک دوسری کانفرنس پیرس میں ہوئی۔ امریکی ماہر سماجیات WEB ڈیو بوائس اور ان کے ساتھیوں نے افریقی ایسوسی ایشن، جسے بعد میں پین افریقی ایسوسی ایشن کہا جاتا تھا، مختلف مقامات پر پین افریقی کانگریس کا ایک سلسلہ بلایا۔ اس کے نتیجے میں افریقہ میں پین افریقی اتحاد کی گہری جڑیں پکڑنے کا خیال آیا۔ افریقی نژاد لوگوں نے 5ویں پین افریقی کانگریس کا انعقاد مانچسٹر میں 1945 میں کیا۔ سرد جنگ، اس کا جواب ہے اقوام متحدہ کے قیام اور سامراجیت کے خاتمے کے بعد 2 سال کے عرصے میں امن کے قیام میں دراڑ پڑ گئی۔ دنیا ایک بار پھر 2 مخالف گروہوں میں بڑھ گئی۔ ہر گروہ ایک دوسرے پر برتری حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن کبھی بھی باقاعدہ جنگ سے گریز کیا۔ اس صورتحال کو سرد جنگ کہتے ہیں۔ اقتدار اور نظریاتی اثر و رسوخ کے لیے سرمایہ دارانہ اقدام اور کمیونسٹ اقدام کے مابین ہونے والی لڑائی جو دوسری جنگ عظیم کے بعد شروع ہوئی، اسے سرد جنگ کہا جاتا ہے۔ غیر جانبدارانہ تحریک یا ناوابستہ تحریک۔ دوسری عالمی جنگ کے خطرناک نتائج ساری دنیا بھگت چکی تھی۔ دنیا میں بڑھتے ہوئے تناؤ کو کم کرنے کے مقصد سے نئے آزاد ممالک کے کچھ رہنماؤں نے غیر جانبدارانہ تحریک کا آغاز کیا۔ اس میں بھارت کے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو، یوگوسلاویہ کے صدر مارشل ٹیٹو اور مصر کے صدر جمال عبد الناصر نے مرکزی کردار ادا کیا۔ اس تحریک کا مقصد نئے آزاد ملکوں کی نشو و نما اور ترقی تھی جو سامراجی یا اشتعالی بلاک میں شمولیت کے بغیر ناوابستہ ملکوں کے باہمی امداد تعاون سے حاصل کیا جا سکتا تھا۔ اس غیر جانبدارانہ تحریک کے عظیم مقصد کو افریقہ اور ایشیا کے ملکوں کی حمایت حاصل ہو گئی۔ ناوابستہ ممالک کو اس کے بلاک نے اقوام متحدہ کے اندر اور باہر سامراج شاہی طاقتوں پر کچھ حد تک روک لگانے کا کام انجام دیا۔ ایشیا اور افریقہ کے ملکوں کی ترقی کے لیے کارآمد کوششیں جاری رکھی۔ نوجوانوں سے متعلق بھارت سرکار کی پالیسیاں، اس کا جواب ہے بھارت ایک ایسا ملک ہے جس میں نوجوانوں کا تناسب زیادہ ہے۔ بھارت سرکار نوجوانوں کو تربیت کے مواقع فراہم کرتی ہے۔ 1972 میں نہرو یووا مرکز سنگھستھان کے متعدد مراکز قائم کیے گئے تھے۔ ان مراکز پر نوجوانوں کو مختلف صلاحیتوں کی تربیت دی گئی تھی۔ خواندگی، تعلیم، صحت اور حفظان صحت، خاندانی بہبود پر، ماحولیات کے
ماحولیات کے تحفظ پر اور خود کے روزگار پر بھارت سرکار کی پالیسیاں عام ہیں۔ پردھان منتری گرام سڑک یوجنا، اس کا جواب ہے حکومت ہند نے اندرونی علاقوں میں اچھی سڑکیں تعمیر کی ہیں۔ 2000 میں پردھان منتری گرام سڑک یوجنا کے تحت سڑکوں کو گاؤں سے منسلک کر دیا گیا۔ جس گاؤں کی آبادی تقریباً 1000 ہو اسے بڑی سڑکوں سے جوڑ دیا گیا۔ اس اسکیم کے تحت 75,000 کلومیٹر سڑکوں کا کام 2005 تک مکمل کیا گیا۔ ان سڑکوں سے ملک کی معاشی ترقی میں اضافہ ہوا۔ اچھی صحت، تعلیم، پینے کا پانی اور بجلی کی فراہمی جیسے کام پردھان منتری گرام سڑک یوجنا کے تحت انجام دیے گئے۔ اسپیڈ پوسٹ، اس کا جواب ہے محکمہ ڈاک نے اسپیڈ پوسٹ کی خدمات شروع کر کے تہلکہ مچا دیا ہے۔ یہ خدمت 1986 میں شروع کی گئی تھی۔ بہت سارے لوگ اس خدمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہر ماہ 3 کروڑ سے زیادہ خطوط اور پارسل بھیجے جاتے ہیں۔ محکمہ ڈاک بھیجنے والے کے موبائل فون پر کامیاب ترسیل کا پیغام بھیجتا ہے۔ اس سہولت نے اسپیڈ پوسٹ کو مزید قابل اعتماد بنا دیا ہے۔ اس کے علاوہ محکمہ ڈاک اب کورئر کی خدمات بھی پیش کرتا ہے، جیسے پاسپورٹ کی ترسیل، بزنس پارسل، کیش آن ڈیلیوری، لاجسٹک اور ایئر فریٹ وغیرہ۔ پہلے صارفین کو تحفے، تحائف، مضامین اور خطوط کو خود پیکنگ کرنا پڑتا تھا۔ اب پوسٹ آفس اضافی چارج پر پیکنگ سروس پیش کرتا ہے۔ اس سے محکمہ ڈاک کے کاروبار میں اضافہ ہوا ہے۔ گنگا کا پانی یعنی گنگا جل پہنچانے کا آغاز 2016 کے بعد شروع ہوا ہے۔ فضائی آلودگی، اس کا جواب ہے بھارت کی بیشتر ریاستیں فضائی آلودگی میں اضافے کا سبب بنی ہوئی ہیں۔ آٹو موبائل سے ہونے والی آلودگی بڑے پیمانے پر پریشانی کا مسئلہ ہے۔ سینٹر برائے سائنس اور ماحولیات نامی ادارے نے دہلی میں آلودگی کے مسئلے کا مطالعہ کیا اور عوام کو اس کی شدت سے آگاہ کیا۔ فضائی آلودگی کی بنیادی وجہ آٹو موبائل کی بڑھتی ہوئی تعداد ہے۔ سڑک پر خراب گاڑیاں چلانے والی گاڑیاں جو زہریلی گیسوں اور کاربن کے ذرات پر مشتمل اخراج کا سبب بنتی ہے۔ فضائی آلودگی کی وجہ سے دہلی میں ورثے کی یادگار بھی متاثر ہو رہی ہے۔ آخری ہے پولیو کا خاتمہ، اس کا جواب ہے 1995 میں بھارت سرکار نے محکمہ صحت کے ذریعے پلس پولیو مہم کے نام سے شروع کی۔ بھارت سرکار نے یہ مہم عالمی ادارہ صحت یونیسیف اور عالمی روٹری ٹیم کے اشتراک سے بڑے پیمانے پر جاری کی تھی۔ اس مہم کا اہم مقصد تھا کہ 5 سال سے کم عمر کے کسی بھی بچے کو پولیو ویکسین پلائے بغیر نہ چھوڑے۔ اس مہم کو کامیاب بنانے کے لیے مختلف ذرائع استعمال کیے گئے، جیسے گھروں گھروں وزٹ دینا، بیداری کیمپ اور مختلف میڈیا کے ذریعے وسیع پیمانے پر اشتہار دیے گئے وغیرہ۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔